کے لیے حرم پاک جایا کرتے تھے. میں اپنے حرم کو تمہارے پاؤں گندے پاؤں سے خالی کر دوں گا. تمہیں غیرت نہ آئی, تمہیں شرم نہ آئی. جس ملک کو 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دے کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام میں حاصل کیا گیا تھا, میرا دیا ہوا ملک جو میں نے تمہیں نبی کی جوتیوں کے صدقے دیا, اس مملکت پاکستان کے اندر تم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری مرضی میرا جسم. جب غیروں نے میری طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا, میری غیرت کو جلا لایا, میں نے مکے کے اندر حرم کے دروازوں کو اور مدینے کے اندر مسجد نبوی کے دروازوں کو تمہارے لیے بند کر دیا. اب بھی مسلمان کو شرم نہیں آتی. کہتا ہے پتہ نہیں کس چیز کی ہمیں سزا مل گئی. اب بھی کہتا ہے قصور کسی اور کو تھا, بھگتنا ہمیں پڑا ہے. اور لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو ورنہ خدا پاک کی قسم ہے, توجہ میری طرف رکھنا, جہاں مرضی میں اشارہ کر دو, اور لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر دو ورنہ یہ چرپائی سامنے پڑی ہوئی ہے, آج تیرا جنازہ اس پہ جائے گا, کل میرا جنازہ بھی جائے گا. یہ چرپائی اس بات کی نشانی ہے کہ میں شہروں کو اجاڑ کے رکھ دوں گی, میں گھروں کو ویران کر کے رکھ دوں گی, میں خاندان کے خاندان اور نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گی. آنے والا تو ماں کی گود میں آیا, اللہ کی عزت کی قسم اس چرپائی پر بٹھا کر میں تجھے قبر کے اندر چھوڑ کے آؤں گی. پتہ نہیں ہم کس خوش فہمی کا شکار ہیں. اور لوگوں 5 وقت کی اذان آج ہر ایک کے کان میں آئی, امیر نے بھی اذان سنی, غریب نے بھی اذان سنی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, شاہی بازار کے کونے میں جس کی دکان تھی وہ تو خدا کے گھر کے اندر چل کے آ گیا, سامنے والا مکان والا اس کے گھر کا دروازہ اذان سننے کے بعد کیوں نہیں کھلا؟ اب بھی کہتا کون سی سزا مل رہی ہے. علماء اکرام سے پوچھا, اللہ ناراض ہو پانی بند کر دیتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ ناراض ہو روٹی بند کر دیتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ ناراض ہو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے؟ نہیں نہیں. عرش والے تو ناراض ہو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ نہیں نہیں. فرمایا جب میں کسی سے ناراض ہوں رزق بھی بند نہیں کرتا, پانی بھی بند نہیں کرتا, لباس اولاد کی نعمت بھی بند نہیں کرتا. مجھے میری عزت کی قسم ہے جب میں کسی سے ناراض ہوں تو میں اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا خان ہے, مجھے نہیں پتا عوان ہے, مجھے نہیں پتا پٹھان ہے, میں نہیں جانتا ملک ہے سید ہے. اگر میں ناراض ہو جاؤں تو میں اپنے گھر کی دلیل اسے پار کرنے نہیں دیتا. اب بھی آپ اور میں سمجھ رہے ہیں ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے. 3 وقت کھلایا ضرور ہے, 3 وقت اس نے پلایا ضرور ہے. کیا میٹھا پانی مانگا نہیں دیا, کیا دودھ مانگا نہیں دیا, کیا شربت مانگا نہیں دیا, کیا بوتل مانگی نہیں دیا, کیا کھانا مانگا نہیں دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ زمین تیرے تابع ہے, موٹر سے جتنا مرضی پانی کھینچ لے کبھی زمین پانی دینے سے انکار نہیں کرتی. اوے بندے تو اتنا ظالم ہو گیا, جانور کو دیکھ لو, گلی کے کتے کو دیکھ لو, ایک مرتبہ کسی کے دروازے پہ روٹی مل جائے سارا شہر گھوم کے پلٹ کے اسی کے دروازے پہ آتا ہے. اوے میرے بندے 70 سال سے میرا کھا رہا ہے, میرے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے, پھر بھی شکوے کرتا ہے میرا کیا قصور ہے. میرے بندے تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ یا تو مرنے کا انکار کر دے یا نافرمانی کا انکار کر دے یا نافرمانی کرنا چھوڑ دے. یا مرنے کے بعد کوئی اور جگہ تلاش کر. تیرے اپنے سگے بیٹے, تیرے اپنے سگے بھائی, حتیٰ کہ تیرا باپ کیوں نہ ہو, عورتوں سے کہہ دو تمہارے شوہر, ماؤں سے کہہ دو تمہارے بیٹے, بھائیوں سے کہہ دو, بہنوں سے کہہ دو تمہارے بھائی. اللہ کی عزت کی قسم ہے مرنے کے بعد نظارہ دکھائے گا, سگا بھائی سگے بھائی کے منہ پہ مٹی ڈال کے آ جائے گا. اہلیہ نے بنوا کی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا ایسا آدمی یہاں بیٹھا ہے جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ نکلا ہو؟ باپ ہے گھر میں, ماں کوئی نہیں. شیخ شمس صاحب نے, بھائی بدر الدین صاحب نے, قبر
شمس بھائی نے فون پہ رابطہ کیا، اماں کے انتقال ہو گیا عید الفطر کے دن۔ واہ میرا مالک ہے، ہنستے بھگتے گھروں کو اجاڑنے والا، نئے کپڑے بن کے الماری میں ٹنگے تھے، اور ایک نے صبح کہا تھا میں اس رنگ کا جوڑا پہنوں گا، اس رنگ کا جوڑا پہنوں گا۔ جس ماں کو قبر میں اتار کے آئے، کیا اس کی جُتی گھر میں نہیں آئی تھی؟ کیا اس کے نئے کپڑے نہیں آئے تھے؟ کیا کپڑے استری کر کے ٹانگ نہیں رکھے تھے؟ روزہ بھی افطار کر چکے تھے، عید کا چاند بھی نظر آ گیا تھا، گھر کے اندر تو ہاتھوں پہ مہندی لگ رہی تھی، بازار کے اندر خریداری ہو رہی تھی۔ جس اماں کا جوڑا استری کر کے ٹانگ دیا، فرشتہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے شیخ شمس، تیرے گھر والوں نے استری کپڑے کر کے ٹانگ دیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نیا جوڑا پہن کے نہیں جائے گی، لٹے کا کفن عید کے دن پہن کے جائے گی۔ دیکھو تو صحیح قدرت کی تقسیم ہے۔ حسین احمد صاحب کے گھر کے اندر قرآن نیچا ہوا ہے، فرمایا میری مرضی، ساتھ والے گھر کے اندر لوگ عید کی مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور دوسرے گھر کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے سینے سے لگ کے سو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لوگ سوئیاں کھا کر عید منا رہے ہیں، ہماری ماں کا چہرہ دیکھ کر آج عید منا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا زخم ہے، اتنا بڑا سینے میں گھاؤ ہے کہ دنیا کا کوئی دوائی، دنیا کا کوئی میرے عزیز و اسپرٹ اس گھاؤ کو بھر نہیں سکتا۔ بزرگوں خدا تمہیں سلامت رکھے، بدر الدین صدر الدین اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہر سال عید کا دن آئے گا، عید الفطر اضحیٰ کا دن آئے گا، اور لوگوں اللہ اکبر کسی کو عیدی یاد آئے گی، او بھائیو ہر عید کو تمہیں ماں یاد آئے گی۔ مرنے والی کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا، جب تم اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہے تھے، بدر الدین صدر الدین سے قمر الدین سے اللہ اکبر شمس الدین اور ریاض احمد سے ماں پکار کر چرپائی پہ کہہ رہی تھی دیکھنا مجھے چھوڑ کر عید کی مستیوں میں بھول نہ جانا، اور میرے بچوں تمہارے بچے تمہیں مبارک ہو، تمہاری گھر والی کا پیار تمہیں مبارک ہو، تمہارے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں تمہیں مبارک ہو، دیکھنا ان ساری پیار میں کبھی کھو نہ جانا، بوڑھی ماں یاد آئے کبھی یاد کر لینا، گھر والوں کے لیے کپڑا جُتی لاؤ گے، گھر والے راضی ہو جائیں گے، دکانوں پر جاتے وقت، نوکری پر جاتے وقت اپنی گاڑی کو قبرستان کے پاس روک لینا اور اتر کر قبرستان میں میری قبر کے پاس آ جانا، منڈو پہ رات سے گھر والوں کے لیے کوئی سامان لائے گا، گھر والے راضی ہو جائیں گے، اور قبرستان آ کر اپنی زبان سے میرے لیے قرآن کا تحفہ لائے گا، قبر کے اندر تیری ماں راضی ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ بھائی شمس الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر میں رہ کے آج وقت 4-5 گھنٹے گزار کے بڑا اچھا لگا، لیکن میرے عزیزوں میں پردیس سے آیا، مجھے تمہارا اخلاق اچھا لگا، اپنی زندگی ایسی گزارو فرشتے تمہارے اخلاق اور کردار کا، تمہاری تربیت کا، تمہارے روزے تمہاری ریاضت کا، تمہاری عبادت کا تحفہ لے کے قبر میں جائیں، روزانہ کروٹیں بدلے ماں فرشتہ مبارکباد دے، ماں پوچھے کس چیز کی مبارکباد مل رہی ہے، فرشتہ اپنی زبان سے کہے کیسے باکردار بچے چھوڑ کے آئی ہے، اللہ اکبر عرش والا دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ نماز کے سجدے کر رہا ہے، کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ان 5 بھائیوں سے عرض کروں گا اپنی اولاد میں سے صدقہ جاریہ اپنی اماں کے لیے کر دو، اپنے بچوں میں بیٹی بیٹوں میں سے کسی ایک کو قرآن والے گلشن میں آباد کر دو، کسی ایک کو قرآن کا حافظ بنا دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن والے درخت کی چھاؤں اتنی اعلیٰ، زندگی میں سایہ تمہارے گھروں پہ پڑتا رہے گا، اس قرآن کی چھاؤں کا سایہ مرنے کے بعد تیری میری قبر پہ پڑتا رہے گا۔ اور جن کے بچے جوان ہو گئے ابھی قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، میرے عزیزوں تم پنواکیل کی کسی مدرسے میں چلے جاؤ، کوٹ براڑی میں کہیں چلے جاؤ، یقین جانو کسی مدرسے میں جا
پوچھو کوئی ایسا بچہ تو بتاؤ جس کے ماں باپ کوئی نہیں، اس عید پر بھی ان کے ماں باپ رشتہ داروں میں سے انہیں کوئی لینے نہیں آیا۔ 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے ہمارے پنجاب کا، اللہ اکبر، لوگ عید کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، 3 بچے ایک مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے تھے، وہی پرانی اسپن کی چپلی، وہی پرانا لباس پہن کے کھڑے تھے۔ ایک گاڑی والا اپنی گاڑی لے کے گزرا، نبی کے مہمانوں کو دیکھ کر گاڑی روک کر دروازہ کھول دیا، 300 کے نئے کنارے روڈ نکالے، تینوں بچوں کے ہاتھ میں تھمائے، بچوں نے تینوں نوٹوں کو دیکھا، الگ الگ روتے کمرے میں چلے گئے۔ وہ گاڑی والا مدرسے میں آیا، محتمم صاحب چرپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، عید مبارک، خیر مبارک، اما کیوں آئے ہو؟ کہ وہ 3 بچے کون ہیں؟ کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی شرارت کر دی، تیری گاڑی کوئی پتھر مار دیا، تجھے کچھ برا کہا؟ کہ نہیں، یہ بچے مجھے نبی کے مہمان لگے، میرا دل چاہا اپنوں کو تو عیدی دیتا ہوں، میں نے 10,000 کی گٹی نکالی، 100 کا نوٹ دیا، یہ نوٹ کو دیکھ کر روتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ استاد نے بلایا، استاد محترم نے پوچھا بچوں کیوں روئے؟ کہ جب یہ چاچو ہمیں 100 روپیہ دے رہا تھا، ہمیں ہمارا باپ یاد آ گیا۔ استاد بھی بچوں کا ٹکڑا سن کے رونے لگ گیا۔ وہ گاڑی والا کہنے لگا کیا ان کا باپ مر گیا؟ کہ نہیں، ان کا باپ چترال میں رہتا ہے، عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں چترال سے خط آیا، مولوی صاحب میں اپنے بچوں کو لینے نہیں آؤں گا، میرے بچوں کو کسی طرح سمجھا دو، یہ عید بھی ماں باپ کے بغیر گزار لیں، اور ان بچوں کو پیار سے کہہ دینا ملنے کو تو بڑا دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے باپ کے پاس تمہیں لے جانے کے لیے تمہارے باپ کی جیب میں کرایا کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو، ان مفتی صاحب سے پوچھو، میرے سے پوچھو، آئے دن 2-3 مدرسوں میں جاتا ہوں، یقین جانو طالب علموں کی چیخیں نکلی پڑی ہیں، محتمین حضرات کی چیخیں نکلی پڑی ہیں، 6 مہینے ہو گئے اساتذہ کی تنخواہ کوئی نہیں۔ ابھی تمہارے تھالیاں میں ایسے خستہ حال کے اندر مولوی صاحب اور اس کے بچے رہ رہے تھے، 4 دن پہلے بارش ہوئی، 3 بیٹیاں 2 بیٹے بیوی سمیت ان پہ چھتری 5 کے 5 ہلاک ہو گئے۔ مولانا محمد اسلم اللہ صاحب سے جب تعزیتی پروگرام ہوا، کہنے لگا مولانا بارش کے قطرے برسے، کسی کی اجڑی کھیتی میں ہریالی آ گئی، مولانا بارش اللہ کی مرضی، بارش کے قطرے میرے گھر میں پڑے، میری ہریالی کھیتی آج رات اجڑ گئی ہے۔ کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کرے، وہ اپنا بیگ لے کے کہیں اور چلا جائے گا، اب اس مکان میں نہیں رہے گا، ہر چرپائی، ہر در و دیوار اس کے بچے کا چہرہ پیش کرے گا۔ آپ حضرات سے عرض کروں گا، میرا مولوی صاحب ابھی تک مجھے پتہ نہیں اس مسجد کا امام یہ ہے یا یہ ہے، لیکن آج آپ حضرات سے درخواست کر کے جاؤں گا، انتظامیہ کمیٹی سے کم جتنا جھاڑو دینے والا گلی کا تنخواہ 20,000 لیتا ہے، کم سے کم اپنے امام کو تو اس قابل سمجھو، کم سے کم اپنے امام کی تنخواہ تو اتنی رکھو۔ یقین جانو اگر 50,000 کا بجلی کا بل دے سکتے ہو، 20,000 آپ تنخواہ کیوں نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا جو تراویح پڑھا اس کی خدمت نہ کرو بدعت ہے۔ نہ تم 27ویں شب کو دو، نہ تم ختم قرآن کے موقع پہ دو، تم رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے دے دو یا عید سے 4-5 دن پہلے دے دو، ختم قرآن کے موقع پر نہ دو۔ مولانا آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ 25,000 روپیہ پورے محلے والوں نے آپ کے قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں دی، بلکہ آپ کی عیدی کا انتظام کیا۔ یقین جانو وہ جب وہ نوٹوں والا لفافہ مولوی صاحب کے گھر میں جائے گا، بچے لفافہ کھول کے نوٹوں پہ نظر ڈالیں گے، بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، اللہ جل شانہ پتہ نہیں تیرے میرے لیے کتنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اس طرف لائے کون، اس کی ترغیب دے کون؟ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنا آپ ہی کر رکھا ہے۔